بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العینان تزنیان والیدان تزنیان والرجلان تزنیان والفرج یزنی، رواہ احمد۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے تنہائیوں میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا، تنہائی میں کی جانے والی نیکی اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ آج کے درس میں تنہائیوں کے گناہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ جس طرح سے تنہائی میں کی جانے والی نیکی بڑی عظیم ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہوتی ہے، ریاکاری سے بہت دور، اخلاص سے بہت قریب ہوتی ہے۔ زیادہ اخلاص کی وجہ سے قبولیت کا غالب امکان ہوتا ہے اور اس نیکی کے اچھے اثرات انسان کی زندگی میں مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے تنہائیوں میں کیا جانے والا گناہ بڑا سنگین اور خطرناک ہوتا ہے، اور یہ اس کی خطرناکی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری دوسری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ذرات کی طرح بکھیر دے گا، اڑا دے گا، ان کو ضائع کر دے گا۔ صوبان جو اس حدیث کے راوی ہیں، مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آخر ان کی غلطی کیا ہوگی؟ اتنی ساری نیکیاں ان کی برباد کیوں ہو جائیں گی؟ آپ ہمارے سامنے ان کی صفات بیان کیجئے تاکہ ہم ان جیسے نہ ہوں اور ان غلطیوں سے اپنے آپ کو ہم بچا سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویاخذون من اللیل کما تاخذون وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها۔ وہ بھی تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہارے ہی جنس سے ہوں گے، یہاں تک کہ جیسے تم راتوں میں عبادت کرتے ہیں وہ بھی راتوں میں عبادت کرتے ہوں گے، لیکن ان کی غلطی کیا تھی؟ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها۔ تنہائیوں میں وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، تنہائیوں میں اللہ کی محرمات کا ارتکاب کرتے تھے۔ ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو بڑا متقی، عابد و زاہد ظاہر کرتے، لوگوں کے سامنے جب ہوتے تو اپنے وضاحت سے وہ اپنے آپ کو بڑا شریف انسان ثابت کرنے کی کوشش کرتے، لیکن تنہائیوں میں وہ گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی عبادتوں کو، ان کی نیکیوں کو اللہ برباد کر دے گا۔ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، انٹرنیٹ کی بڑی سہولتیں ہیں۔ ایسے وقت میں گناہوں کے مواقع بہت زیادہ ہیں، بلکہ گناہوں کا ارتکاب آسان سے آسان تر ہو گیا ہے، بھٹکنے کے، بہکنے کے بڑے چانسز ہیں۔
ایک وقت تھا فلم بینی کے لیے آدمی لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کے بچا کر کے جاتا تھا، سینما ہال جاتا تھا۔ آج وہ سب چھپنے اور بچنے کی ضرورت نہیں، آپ جو چاہے جب چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ تو گناہوں کا ارتکاب بہت آسان ہو گیا ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ تو ایسے وقت میں تنہائیوں کے گناہ سے اور ان سنگین حالات میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچا سکتے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ زناکاری، بدکاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف شرمگاہ سے نہیں ہے، وہ تو لاسٹ اسٹیج ہے، فائنل اسٹیج۔ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر ابن آدم پر اللہ تعالیٰ نے زنا کا ایک حصہ لکھ دیا ہے، لا محالہ وہ اس کو پا کر کے رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا آنکھوں کا زنا ہے، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ کسی اجنبی عورت کو، غلط مناظر کو، بے حیائی کے مناظر کو آدمی شہوت کی نظر سے دیکھے اور اپنی نظروں کو لذت حاصل کرے، تو یہ آنکھ کا زنا ہے۔ ہاتھوں کا زنا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے۔ پیر کا زنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برائی کی طرف چل کر کے جانا ہے۔ منہ کا زنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بوسہ لینا ہے۔ دل کا زنا یہ ہے کہ آدمی غلط خواہشات اپنے دل میں پیدا کرے، غلط آرزویں اپنے دل میں پالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والفرج یصدق ذلک او یکذبہ، شرمگاہ تو ان تمام باتوں کی یا تو تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، وہ آخری مرحلہ۔ اس سے پہلے آدمی زنا کے بہت سارے مراحل سے گزرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ اسراء میں آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے زنا سے منع نہیں کیا، بلکہ کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ ان تمام اسباب و عوامل سے اپنے آپ کو دور رکھو جو زنا تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ بے حیائی کا گندا عمل ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ تو ٹیکنالوجی کے اس دور میں تنہائیوں کے گناہ سے بچنا یہ بڑا مشکل ہے۔